جو ہمیں قرآن مجید کے اس حکم کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جو یہ فرمایا کہ اپنے آپ پر غور کرو، کائنات پر غور کرو، تمہیں سمجھ آئے گی زندگی کا راز کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کس طرح تمہارے لیے فائدہ بخش ہو سکتی ہے۔ تو وہ اصول اور قانون قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے جو سمجھ ہمیں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے نا، اس کا دین بھی ہمیں سمجھ آتا ہے۔ کائنات کا دین ایک میرا اور آپ کا دین ہے، اور ایک اس کائنات کا دین ہے۔ یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کائنات کا جو دین ہے وہ نفع بخشی ہے، حقوق طلبی نہیں ہے۔ میں یہ جملہ دوبارہ دہراتا ہوں کہ کائنات کا دین کیا ہے؟ نفع بخش ہونا، حقوق کو طلب کرنا نہیں ہے۔ آپ کو کائنات میں ہر چیز اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ غور کرو اس پر، چیزوں پر غور و فکر کرو گے تو تمہیں بات سمجھ آ جائے گی۔ کائنات کی ہر چیز دوسرے کے لیے نفع بخش بن رہی ہے، دوسرے کے لیے فائدہ بخش بن رہی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہی راز زندگی کا ہے جو ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور یہ کہہ کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ دن اور رات، زمین اور آسمان، اس کی پیدائش اور ان کے ہیر پھیر کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح کائنات کی ہر چیز پہلے وہ دوسرے کے لیے نفع بخش بنے گی تو پھر وہ دوسرے سے فائدہ بھی اٹھائے گی، یعنی دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی جو صحیح معنوں میں اہلیت اور صلاحیت ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوگی۔ یہ درخت ہے، پھل دیتا ہے، لکڑی مہیا کرتا ہے، اور بالآخر اپنے آپ کو انسانوں کے فائدے کے لیے فنا کر دیتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں یہی چیز آپ دیکھیں گے، یہی اصول آپ دیکھیں گے۔ باقی چیزوں میں بھی آپ اسی انداز میں دیکھیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت باقی سے بھی آپ استفادہ کر سکیں گے جب آپ خود دوسرے کے لیے نفع بخش بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ درخت جو ہے زمین سے اگر پانی اور معدنیات لیتا ہے، ہوا سے اگر نائٹروجن لیتا ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا دے رہا ہے، آپ کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ یہ بالکل اسی انداز میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جانوروں پر غور کرو۔ یہ ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ گائے دودھ دیتی ہے، لیکن یار گائے دودھ جیسی جو اتنی بڑی زبردست چیز ہم کو مہیا کرتی ہے، اس سے پہلے بھی ذرا غور کریں کہ اس نے اپنے آپ کو کس طرح نفع بخش بنایا ہے، کہ اس نے گھاس کھا کے اس کو کس طرح دودھ کے اندر تبدیل کرنے کی صلاحیت حاصل کی ہے۔ سورۃ الانعام ذرا آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نفع بخش ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تبلیغ فرمائی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، جو دوسروں کے لیے فائدہ بخش ہو۔ جو شخص دوسروں کے لیے فائدہ بخش بنے گا وہ اس دھرتی کے اوپر اپنے وجود کا جواز فراہم کرے گا۔ یاد رکھیے کہ اگر فرد انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں ہے تو اس کا جینا اور مرنا ایک برابر ہے۔ اگر کوئی قوم دوسری قوموں کے لیے، انسانوں کے لیے نفع بخش اور فائدہ بخش نہیں ہے تو اس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں۔ ہمیں یہ بات قرآن مجید فرقان حمید نے اس مظاہر فطرت کے اندر غور و فکر کے نتیجے میں سمجھانے کی کوشش کی کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، کہ اگر سبق تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر تم نفع بخش دوسروں کے لیے بنو گے تو پھر تمہیں سب کچھ ملے گا، جس طرح میں نے مثالوں سے عرض کیا، اور اگر تم دوسروں کے لیے نفع بخش نہیں بنو گے تو پھر تم اپنے حقوق بھی کھو بیٹھو گے۔ ہم الٹا سوچتے ہیں نا، انسان یہ ایک الگ چیز ہے جو دوسروں کے حقوق کی بات ہی نہیں کرتا۔ پوری مخلوق پر آپ غور کریں،
وہ دینے کی پہلے بات کریں گے, لینے کی بعد میں کریں گے. انسان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ دوسروں کے حقوق کی نہیں, اپنے حقوق کی بات کرے گا. وہ کسی کو دینے کی نہیں, لینے کی بات کرے گا. وہ کسی پر دان کرنے کی نہیں, لوٹنے کی بات کرے گا. اب آپ خود سوچئے کہ پوری کائنات کا نظام تو ہمیں اور چیز سمجھا رہا ہے, اور انسان کیا کر رہا ہے. کیا ایسا انسان اس دنیا میں کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا. آخرت میں کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ جن قوموں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ بڑی بدکار قومیں ہیں, انہوں نے دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو نفع بخش بنایا ہے, اور اللہ کا قانون مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, پوری کائنات کے لیے ہے. تو جو بھی اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو نفع بخش بنائے گا, اللہ رب العزت اس کو سب سے سربلند کر دے گا. اگر وہ یہ کام مسلمان کریں گے تو قوموں کی برادری کے اندر وہ سب سے سربلند ہوں گے, اور اگر کوئی دوسری قوم یہ کام کرے گی تو وہ سربلند ہوگی. اور مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو نفع بخش اس نیت کے ساتھ بنائیں کہ آخرت میں بھی وہ سربلند ہوں. تو میرے بھائیوں, یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی طرف قرآن ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ اس کائنات پر غور کرو, اس دنیا پر غور کرو, اپنے آپ پر غور کرو. تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی ہے کیا, زندگی کی حقیقت کیا ہے, تمہیں زندہ کیسے رہنا ہے. تم ایک جانور سے سیکھ سکتے ہو اگر چاہو, تم کائنات کے نظام سے اگر چاہو تو سیکھ سکتے ہو.